خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے ہمیں پھر یہ موقع عطا کر دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سن پائیں۔ ابھی آپ انڈو پاک ہولندہ چرچ سویڈن اسٹاک ہوم کی کوائر سے خدا کا گیت سن رہے تھے، حمد کا گیت سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سنیں، تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس، بائبل مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا اچھا وقت خدا کا اعلیٰ ورفع کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنی حضوری کے کرنٹ سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو اس وقت تو آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو بڑے احترام سے، خدا کے خوف سے، سنجیدگی سے، پوری توجہ سے خدا کا کلام سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس سے ہے۔ اس کا 10واں باب ہے، اس کی 7، 8 اور 9 3 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بغور سنیے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ چوروں ڈاکوؤں کی کون سنتا ہے؟ مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پیارے بھائیوں بہنوں، ایک بڑی خوشی کی خبر، خوشی کا پیغام لے کر میں حاضر ہوں۔ اور وہ پیغام کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ سنیے۔ وہ خوشخبری یہ ہے، عالمگیر برکات کی ممکنات، یونیورسل بلیسنگز پاسبل۔ خدا نے کرم کر کے، فضل کر کے، ترس کر کے، ہمدردی کر کے اس کائنات پر، نسل انسانی پر اپنا کلمہ، اپنا نور، اپنی ذات کا نقش، اپنا محبوب، اپنے جلال کا پرتاؤ، منجی عالمین، طبیب اعظم نسل انسانی کا، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، وادی کا سوسن، اس دنیا کو بخش دیا، دے دیا، تاکہ اس کے وسیلے بڑی بڑی برکات گناہگار انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو آج بڑے غور سے، بڑی توجہ سے سنیے۔ اگر کاغذ اور پین ہو تو لکھ بھی لیجئے۔ کون سی بڑی بڑی عالمگیر سطح پر برکات ہیں جو ممکن ہو گئی ہیں انسان کے لیے، جو ناممکن تھی۔ سب سے پہلی چیز
سب سے پہلی برکت یوحنا 10:9 میں ابھی آپ نے تلاوت میں سنا. آپ نے المسیح نے فرمایا دروازہ میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ. جو کوئی اس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑی برکت ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے چور اور ڈاکو، یہ اسرائیل کے پاسٹرز کے بارے میں ہے، چرواہوں کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں نہیں. اسرائیل کے بھی پاسٹرز تھے، چرواہے تھے، اور ایسا وقت اسرائیل میں آ گیا کہ یہ جو پاسبان تھے، چرواہے تھے، یہ چور اور ڈاکو تھے. اپنی خدمت کو چھوڑ کے پیسے روپے کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو مسیح نے ان کو صاف لفظوں میں، ٹھوس لفظوں میں کہا کہ وہ چور اور ڈاکو تھے. بھیڑوں نے نہ ان کی سنی، نہ بھیڑوں کو فائدہ پہنچا. چوروں ڈاکوؤں سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ لیکن مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، کوئی دنیا میں اور نہیں. غور سے سنیے، المسیح نے فرمایا دروازہ میں ہوں. اگر کوئی یونیورسل بات ہے، یہ عالمگیر بات ہے، کوئی کسی مذہب کا، عقیدے کا، کسی رنگ کا، کسی تمدن کا، مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا، بچہ، کوئی مجھ سے داخل ہو آسمان کی بادشاہی میں، مسیح کی رفاقت و شراکت میں، مسیحی ایمان میں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو وہ کیا پائے گا جی؟ خدا کی اتنی بڑی اور پوری نجات، ابلیس کے ظلم سے، موت کی گرفت اور خوف سے، گناہ کے کھوڑ اور کینسر سے، اس جہان کے فریب سے، جسم کی ناپاک خواہشات اور رغبتوں کے چنگل سے، نت نئی بیماریوں کے جھنجٹ سے، جنجال سے آزادی، رہائی، چھٹکارا، مخلصی پائے گا. کتنی بڑی برکت ہے جی. کتاب مقدس کی اسٹڈی کرو اور دیکھو، خدا نے کرم کر کے آپ کے مسئلوں کا حل پیش کر دیا. مسیح کو دنیا میں بھیج کے دروازہ ہی لگا دیا ایک، سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے، جو چاہے جو داخل ہو. دروازہ ایک ہی ہے. آج بڑا دنیا میں شور ہے، طرح طرح کے مذہب ہیں، طرح طرح کے مذہبی لیڈر ہیں، بڑا چرچا ہے، بڑا شور ہے. Only Jesus Christ of Nazareth, the Son of Living God, is the door. کوئی اور دروازہ نہیں. کتابیں بڑی، تقریریں بڑی، دعوے بڑے، نجات کا دروازہ ایک ہی ہے. ہیلیلویا. اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ مسیح دنیا میں آیا، نجات کا دروازہ بن گیا، اور میرے جیسے لوگ گئے گزرے وہ بھی اندر داخل ہونے کا موقع پا گئے. ہیلیلویا. نمبر 2، دوسری عالمگیر برکت ممکن ہوئی، وہ کیا ہے؟ یوحنا 3:16، یہ انجیل ہے. یہ آیت جو ہے، لکھا ہے خدا نے یہودیوں سے ہی نہیں، مسیحیوں سے نہیں، سارے جہان سے محبت کی، پیار کیا. ایسا پیار کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. پھر تاکہ جو کوئی، پھر وہی یونیورسل عالمگیر بات ہو گئی، جو کوئی امتیاز نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص ہو،
جو اس پر ایمان لائے، کس پر؟ مسیح مذہب پر نہیں، کسی مسیح مشن پر نہیں، کسی مسیح عقیدے پر نہیں، کسی مسیح ڈینامینیشن پر نہیں، کسی منسٹری پر نہیں، نہ 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 نہ، جو خدا کے بیٹے یعنی الہی شخصیت پر ایمان لائے وہ نجات پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے خدا والی، خدا کی سی زندگی۔ آدم میں بھی آدم کو جب خدا نے زندگی اپنا دم پھونکا تھا، اور اب بھی جو مسیح کے وسیلے خدا کی طرف آتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، مسیح یسوع پر، خدا اپنی زندگی پاک روح کے وسیلے ان میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ کیسی زندگی مل جاتی ہے؟ ابدی زندگی، ہاللویا، نہ ختم ہونے والی، ایٹرنل لائف، ایور لاسٹنگ لائف، ابنڈنٹ لائف، نیو لائف، گلوریس لائف، ہاللویا۔ یہ اتنی بڑی برکت ممکن ہو گئی یسوع مسیح کے وسیلے سے، وہ ہمیں بخشا گیا، اس پر جو ایمان لائے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں جو مسیح خاندان میں پیدا ہو گیا آٹومیٹک ہی وہ کرسچن ہے، جو 7 دن بعد گرجے سے چکر لگاتا وہ آٹومیٹک کرسچن ہے۔ نو نو نو، دس از فالس، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ جس کو دعائے ربانی اور رسولوں کا عقیدہ آتا ہے وہ کرسچن ہے۔ نو 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 نو، مسیح خاندان میں پیدا ہونے والا مسیحی نہیں ہوتا، وہ معاشرے کا انسان ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی کا ممبر وہ بنتا ہے جو خدا سے پیدا ہو، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اس کو نجات ملتی ہے۔ یہ آٹومیٹک جو ہے نا، باپ دادا سے کرسچن چلا آ رہا ہے، خاندان، نو 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 نو، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فضول ہے۔ بائبل کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ریفرنس نہیں۔ جو اس پر ایمان لائے، مسیح پر، خاندان کا یوں کو مسئلہ نہیں، خدا کے پوترے پوتریاں نہیں ہوتی کہ میں کرسچن ہوں، میرا بیٹا بھی کرسچن ہوگا، اس کا بیٹا بھی کرسچن، نو 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 نو۔ Whosoever believes in him، وہ ہمیشہ کی زندگی، اس دنیا میں بھی زندگی اور آنے والے جہان میں زندگی لگاتار قائم رہے گی۔ لیکن اگر مسیح پر ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر یہ زندگی، اس کو موت آ جائے گی، ابدی موت آ جائے گی، ہمیشہ کی موت آ جائے گی۔ خطرناک کام ہے یہ۔ تو آج خوشخبری یہ ہے، آج پیغام یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، whosoever، جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی اس دروازے میں سے داخل ہو۔ ایک ہی دروازہ ہے۔ تیسری بڑی برکت جو یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، آپ کے لیے، میرے لیے ہے، وہ ہے الہی تعلیم پانا، روحانی علم حاصل ہو جانا۔ کبھی سنا، کبھی اسٹڈی کی؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 45 آیت، یوحنا کی انجیل کا 7واں باب 16-17 آیت کبھی پڑھیں علیحدگی میں، سنجیدگی سے۔ لوگ مسیح کو کہتے تھے یہ تو یوسف اور مریم کا بیٹا ہے، بڑھئی کا بیٹا ہے، ترخان کا بیٹا ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے یہ بہت ہی پرفضل ہے، زندگی بخش ہے، نور ہے،
روح ہے اس کی باتیں. تو یہ علم، یہ تعلیم اس کو کہاں سے آئی؟ نہ یہ کوئی یونیورسٹی سے گزرا ہے، نہ کسی کالج سے گزرا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈاکٹر ڈگری ہے. یہ تو ترخان کا بچہ ہے. 30 سال ہم اس کو دیکھتے رہے کہ یہ کس طرح زمینداروں کے لیے چیزیں بناتا، لکڑی کا کام کرتا، تیشہ چلاتا، آری چلاتا. لیکن یہ ہوا کیا؟ جب یہ کھڑا ہوتا ہے اور بات کرتا ہے تو زندگی کے دریا جاری ہو جاتے اس کے منہ سے، زبان سے. تو مسیح نے کہا، لوگو اسرائیلیو، شریعت کے پڑھنے والوں، کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جو خدا کے لوگ ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ خدا سے سیکھے ہوئے پڑھے ہوئے ہوں گے؟ نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے. تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ بائبل تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لا کو ہم بھی پڑھتے ہیں، صحائف انبیاء کو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں ریفرنس دیتا ہے حیران کر دیتا ہے. نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہوں گے، جو مسیح کے ماننے والے ہوں گے، ان کے پاس الہی تعلیم ہوگی، روحانی علم ان کے پاس ہوگا. وہ کیا ہے روحانی علم؟ میں کسی اسکول، کالج یا ڈگری میں لینا اور یا کسی یونیورسٹی سے گزرنا، میں یہ تعلیم کی بات نہیں کر رہا. یہ تو ہر کوئی حاصل کرتا ہے تعلیم، یہ تو عام سی بات ہے. لیکن مسیح نے کہا ایک تعلیم ہے الہی، روحانی. وہ خدا کے اسکول سے تعلیم ملتی ہے انسان کو. اس اسکول میں انبیاء اکبر، انبیاء اصغر پڑھے، اس خدا کے اسکول میں رسول پڑھے، اور آج تک جو خدا کی مرضی پر چلتے اور خدا کی حضوری اور رفاقت میں رہتے 24 گھنٹے، آج بھی وہ خدا سے سیکھتے، خدا سے پڑھتے ہیں، اور وہ خدا کے اسکول کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا آپ کو روحانی تعلیم ملی؟ کیا آپ کو روحانی علم ملا؟ اور یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ عالمگیر سطح پر جو بھی خدا کے پاس آتا ہے، مسیح کے پاس آتا ہے، اور رفاقت الہی میں، شراکت الہی میں، خدا کی حضوری اور دوستی میں رہتا ہے سارا وقت. خدا فرشتوں کے وسیلے، رویا کے وسیلے، خواب کے وسیلے، پاک روح کے وسیلے، بائبل کے بھید کھول کے، ریما بنا بنا کے ان کو اپنی طرف سے آسمانوں سے پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. اور آج اسی چیز کا فقدان ہے یونیورسل چرچ میں، اور کلیسیوں کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. ویسے ہی چھنکنے چھڑکا رہے ہیں ہر اتوار. کون ہے جو کھڑا ہو کے پادری کہے کہ آج خدا نے مجھے یہ بتایا ہے، سکھایا ہے، لہٰذا میں آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں؟ نہ، وہی ذہنی باتیں، کتابی باتیں، کاپیوں کی باتیں، ڈگریوں کی باتیں. لیکن کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا thus says the Lord. آج رات جبرائیل میرے پاس آیا، خدا کا فرشتہ، اس نے یہ کہا. دوستو، ضرورت ہے کہ ہم نجات پانے کی کوشش کریں، ابدی زندگی حاصل کرنے کی تیاری کریں، خدا سے تعلیم پائیں. اور پھر ایک اور بڑی عالمگیر برکت ہے، وہ ہے الہی حکمت، دانائی اور فہم. یعقوب کے خط پہلے باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تیسرے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی میں حکمت الہی، آسمانی حکمت کی کمی ہو، خدا سے مانگے، جو بھی مانگے خدا فیاضی سے دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو آج کل خدا کے لوگ نہ مانگتے ہیں، نہ ملتی ہے. لہذا انسانی دماغ سے ہی کلیسیاں چلائی جا رہی ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں. لہذا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. صرف سنڈے کو حاضری لگتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟
لیکن جو حکمت سلیمان بادشاہ کی طرح آسمانوں سے خدا سے مل جائے، اس سے تو پھر قوموں کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا بتاتا ہے کیا کرنا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ برائی میں اور بھلائی کے اندر امتیاز کرنا، برے میں بھلے میں پہچان ہو جانا، جھوٹ و سچ میں امتیاز کر لینا، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی عقل سلیم سے اس کو سمجھ جانا، یہی حکمت ہے۔ اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 5ویں نمبر پر ہے الہی رفاقت و شراکت، الہی حضوری نصیب ہو جانا۔ یہ بھی یونیورسل ہے، عالمگیر ہے۔ پڑھ کے دیکھیں مکاشفہ 3:20۔ المسیح نے لودیکیا کی کلیسیا کے لوگوں کو کہا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ کلیسیا کے لوگوں، اگر کوئی دروازہ کوئی امتیاز نہیں، بڑا یا چھوٹا، بوڑھا یا جوان، کالا یا گورا، جو بھی دروازہ کھولے میں اندر آؤں گا، کیا کروں گا؟ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا، ڈنر کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپن فیلوشپ کروں گا، رفاقت و شراکت کروں گا۔ کھانا اسی لیے کیا جاتا ہے، اکٹھے کھایا جاتا ہے کہ فیلوشپ، اوپن ٹاک ہو۔ تو آج میں یہی خوشخبری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ 5 باتیں ہیں: پوری نجات، کثرت کی ہمیشہ کی زندگی، روحانی خدائی تعلیم، الہی حکمت اور الہی رفاقت و شراکت۔ یہ مسیحوں کے لیے برکات ممکنات میں آ گئی ہیں۔ یہ عالمگیر سطح کی برکتیں ہیں جو مسیح کے وسیلے میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ میری دعا ہے، میری دل کا بوجھ ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آج ہی اس دروازے میں سے داخل ہوں، آج ہی ایمان سچے طور پر مسیح پر لے آئیں اور یہ بڑی برکتیں حاصل کر کے خدا کی بادشاہی میں اس کے بیٹے بیٹیوں کی طرح زندگی گزاریں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔